رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رمضان آ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے دریا بن جاتے تھے۔ حدیث میں فرمایا گیا اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تیز و تن ہوا سے بھی زیادہ صدقات و خیرات کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ یقیناً رمضان المبارک کے مہینے میں صدقات و خیرات کی بڑی فضیلت ہے۔ ویسے بھی تو عام دنوں میں کوئی صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ مطلب یہ ہے کہ 1 روپیہ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 1 روپیے کے بدلے 1 روپیے کا ثواب نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ 700 روپے صدقہ کرنے کا ثواب دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرہ الی آخر الحدیث، جو 1 کھجور کے بقدر صدقہ کرتا ہے۔ 1 کھجور کتنے روپے میں ملتی ہے؟ 4-5 روپے، بلکہ اس سے بھی کم روپے میں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کو پالتا ہے۔ ثم یربیہا لصاحبہا کما یربی احدکم فلوا، جیسے تم میں سے کوئی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، اور پالتے پالتے جب قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب دے گا 1 کھجور کے بقدر ثواب کا، حتی تکون مثل الجبل، جیسے کسی نے پہاڑ صدقہ کیا تو پہاڑوں کا کون اندازہ لگائے، پہاڑ کے بقدر اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ تو اسی لیے اچھا موقع ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، تو ہم خوب صدقہ خیرات کریں۔ ویسے تو صدقات کے بے شمار فائدے ہیں، اگر میں صدقات کے فائدے گناؤں تو یہ وقت بہت کم ہے۔ اہم فائدے، جیسے کوئی دنیا میں بیمار ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو۔ سینکڑوں واقعات ہیں، بلکہ ہزاروں واقعات، اس سے بھی زیادہ واقعات ہیں۔ کسی کو فلاں بیماری ہو گئی، اس نے پورے یقین سے صدقہ کیا اللہ تعالیٰ میری بیماری ختم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری ختم کی۔ اس کے علاوہ صدقات جو کرتا ہے قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھے گا، جس قدر وہ صدقہ کرے گا اپنے صدقہ کے سائبان میں ہوگا، اس کا صدقہ اس کے لیے سائبان بنے گا، اس کے ساتھ سایہ بن کے چلے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، ایسا صدقہ کرتے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ دے گا۔ صدقے کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا صدقہ اس کی قبر کو ٹھنڈی کرتا ہے، اور الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کو اس طرح معاف کرتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں اس کے کام دے گا، اس کو جنت کے درجات بڑھانے کا سبب بنے گا۔ اور اللہ نے خود فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب بندے کی موت آتی ہے تو بندہ مرتے وقت تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، میں صدقہ کر کے واپس آنا چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے وہ صدقے کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ اس نے مرتے ہی صدقے کا اجر دیکھ لیا، جب وہ عالم نزاع میں پہنچا اس نے صدقے کا ثواب دیکھ لیا، اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے تھوڑا سا چانس دے دے، میں صدقہ کر کے آتا ہوں۔ تو آج دنیا میں ہمیں موقع ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ عالم نزاع میں پہنچنے کے بعد ویسے تو 1/3 مال ہی کا وہ مالک رہتا ہے، اگر وہ وصیت کرے 2/3 مالک کا تو اس کے وارثین حقدار بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین صدقہ کون سا ہے؟ صدقہ کرو وانت صحیح شہیح، جبکہ تم تندرست ہو اور تمہیں مال کی خواہش ہو، تأمل الغنا، تمہیں مالدار بننے کا شوق ہو، وتخشى الفقر، صدقہ کریں گے تو غربت کا خطرہ ہو۔ ایسی حالت میں کوئی صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ صدقہ بہت پسند ہے۔ یتیموں پہ صدقہ کرے، رشتہ داروں میں جو غریب ہیں مستحق ہیں ان کا خیال رکھے، مسکینوں پہ صدقہ کریں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ میرا دل نرم نہیں ہے، میرا دل بڑا سخت ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، یعنی یتیم کی کفالت کرو، تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اگر دل کی نرمی چاہے، دعاؤں میں رونا نہیں آتا، ہمارا دل بہت سخت ہو گیا، عبادات میں مزہ نہیں آتا ہے، عبادات میں جی نہیں لگتا ہے، تو خوب صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو نرم کرے گا۔ تو صدقے کے بے شمار فائدے انشاءاللہ آج سے ہم اس نیت سے صدقہ کریں کہ یہ ہمارا 1 روپیہ جو ہم لوگ صدقہ کرتے ہیں قیامت کی 1 روپیہ بڑے پہاڑ کی شکل میں آئے گا اور جنت میں ہمارے جانے کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔